ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اپڈیٹنگ سٹریٹجی ہے، بہت مزے کی سٹریٹجی ہے، کوشش کیجئے گا بات پوری سمجھنے کی۔ 2 بار سننی پڑے، 3 بار سننی پڑے، 4 بار سننی پڑے، میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو ویڈیو چاہے 1 گھنٹے کی بھی ہو جائے میں آپ کو آج پوری سمجھاؤں گا، کوشش کروں گا کوئی ایسا پوائنٹ نہ رہ جائے جو پوائنٹ آپ کے لیے اس کے اندر سے مس ہو کر آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اس ویڈیو کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلے پارٹ میں موبائل پہ آؤں گا، دوسرے پارٹ میں کمپیوٹر پہ سمجھاؤں گا۔ موبائل پہ بھی آپ اسٹریٹجی کو یوز کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک ایپ انسٹال کرنی پڑے گی اس گولڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجی کے لیے، جہاں سے ہم نے مارکیٹ کا ٹرینڈ دیکھنا ہے۔ تنی فارکس فری ایپ ہے، فری سب کچھ اس کے اندر فری ہے۔ آپ اس کے اندر جا کر تنی فارکس ایپ اپنے موبائل کے اندر انسٹال کریں، ہماری ویب سائٹ taniforex.com پہ جائیں اور .com پہ جانے کے بعد آپ ادھر سے انسٹال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے چونکہ کام کرنا ہے تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں فارکس سگنلز کے اوپر۔ اس کے اندر ایک ہمارے پاس آپشن ہے ٹریڈ آئیڈیا۔ یہ آپ نے اسٹیٹس کے اندر جب آپ جائیں گے تو اس کے اندر آپ کو فری کے اندر آپ اپنے اسٹیٹس بڑھا سکتے ہیں، جس کے اندر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا۔ ٹریڈ آئیڈیا کے اندر ہمارے پاس کیا آپشن ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو مارکیٹ کے اندر بائنگ اینڈ سیلنگ پوائنٹ دیے جاتے ہیں جو کہ پینڈنگ آرڈر کے اندر ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مارکیٹ کا کون سا پوائنٹ بائی کے لیے بہتر ہے، کون سا سیل کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ آپ نے فارکس سگنلز کے اوپر جانا ہے اور آپ کے اندر ایک سگنلز ہوگا MA سگنلز۔ آپ نے جو گولڈ کا ٹرینڈ دیکھنا ہے جس کے اوپر آپ نے ٹریڈ لگانی ہے وہ آپ نے مڈ ٹرم ٹائم فریم دیکھنا ہے۔ مڈ ٹرم 2 ٹائم فریم ہیں، 3 دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے آپ نے بائی لگانی ہے یا سیل لگانی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو چیز میں سمجھانے جا رہا ہوں وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 1 آور 1H لکھا ہوا ہے، یہ ٹائم فریم دیکھنا ہے۔ اگر اس اسٹریٹجی کو میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا، آپ بالکل اکیلے کے اندر موبائل کو بند کر کے بتائیں رکھ دیں، اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم نے اس جگہ کے اوپر آنا ہے اور اس جگہ کے اوپر گولڈ کو بولتے ہیں XAU۔ کچھ لوگ XAU کے بعد EUR پہ بھی کام کرتے ہیں، کچھ لوگ USD پہ کام کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ USD بولیں گے۔ اب جب نیچے آئیں گے تو یہ XAU USD آ گیا۔ ٹائم فریم 1H رکھنا ہے، 3 منٹ رکھنا ہے، 2H رکھنا ہے، کوئی اور بھی رکھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے گولڈ کے اندر کیا ہے، سیل ہے، آپ نے سیل کی ٹریڈ لگانی ہے۔ 2H دیکھیں کیا ہے، سیل ہے۔ ہمارے پاس نیوٹرل بھی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو مارکیٹ کا ٹرینڈ کا آئیڈیا ہے۔ اگر 1-2 کوئی ایشو نہیں ہے، بائی بھی بتائے، میکسیمم آپ نے ادھر سے ٹریڈ کا آئیڈیا لینا ہے۔ 30 منٹ دیکھیں، 30 منٹ کے اوپر اگر آپ جائیں گے، شاید میرا نیٹ تھوڑا سا اوپر نیچے ہے، جیسے کہ اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بہرحال آ گیا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی سیل ہے، اس کا مطلب ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ سیل کے اوپر ہے۔ یہ آپ 1 2 3 4 SMA EMA میں 2 4 6 اوپر 6 نیچے 12 سگنلز آپ کو 12 انڈیکیٹرز ایک ٹائم کے اوپر سیل بتا رہے ہیں، آپ نے سیل کی ٹریڈ لینی ہے۔ 12 میں سے اگر آپ کے 9 انڈیکیٹرز بھی ٹوٹل میں ملا کر آپ کے سیل یا بائی بتا رہے ہیں، آپ نے سیل یا بائی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے 9 بائی بتا رہے ہیں، آپ نے بائی کی ٹریڈ لینی ہے، 9 سیل بتا رہے ہیں، اتنے تک بھی آپ نے سیل کی ٹریڈ لینی ہے۔ یہ 3 ٹائم فریم دیکھ لیں، اگر ان میں سے 1H مین جو آپ کا ٹائم فریم ہے وہ 1 آور کا ٹائم فریم ہے۔ باقی میں آتا ہوں کمپیوٹر کے اوپر، ادھر انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لیکن اگر مارکیٹ میں ٹرینڈ آپ کا تھوڑا سا نارمل ہے، تھوڑا سا ملا جلا ہے، M15 بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن M15 کا دیکھنے میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن 1H 3 منٹ اور 2H یہ آپ نے اس جگہ سے ٹائم فریم دیکھنا ہے۔ بہرحال ہم لوگ اب کمپیوٹر کے اوپر آتے ہیں، آپ نے ٹریڈ لینی کیسی ہے، پوری اسٹریٹجی کے اوپر آپ بات کرتے ہیں۔ چلیں کمپیوٹر پہ چلتے ہیں۔ آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر سمجھ لیا کہ ٹریڈ کو بائی یا سیل کب لگانا ہے، بائی کب لگانی ہے، سیل کب لگانی ہے، لیکن پلیز کوشش کیجیے گا پوائنٹ سمجھنے کی۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ سمجھیے گا کہ جو چیزیں بولی گئی ہیں سب کچھ اس طرح سے عمل کریں۔ کچھ عرصہ ڈیمو پہ پریکٹس کریں، لیکن سب کچھ اپنے طرف سے جو آپ کی آدھی بات ماننے والا کیڑا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو بڑا نقصان کرے گا۔ پہلے ڈیمو پہ پریکٹس کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہرحال ہم لوگ ٹریڈ کا بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ٹریڈ کیسے لگانی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ اسٹریٹجی اس ٹائم کام کرے گی جب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر $1250 ہوگا۔ اب کل بھی میرے پاس جو کمپلینز آئی ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر سے، وہ کئی ملینز، کئی کروڑوں روپے کی ایک قسم کی سمجھ لیں، ایک بندے کا 50-60 لاکھ روپے بروکرز کے اوپر ہے کہ فلاں بروکر پیسہ کھا گیا، فلاں دوست نے بولا تھا، فلاں یوٹیوبر نے بولا تھا، فلاں ویڈیو نے دیکھا تھا، فلاں فیس بک پہ دیکھا۔ یار کیا بولوں، یہ اپنے اندر کا یہ ایسے کیوں کام کرتے ہو؟
بہرحال اس کے اندر اگر آپ کو ملک اجازت دے تو میں خود اگر اسٹریٹجی کے اوپر، میں تو زیادہ تر لانگ ٹرم کے اوپر کام کرتا ہوں، تو جو مجھے اس بروکر کے اندر سے ہے وہ پازیٹیو سلپیج والا بروکر ہے. اب میں اس کے اندر یہ نہیں بولتا کہ آپ نے اس بروکر کے اندر کام کرنا ہے، لیکن میرے حساب سے میں اپنی ذات کے لیے اس بروکر کے اوپر ٹریڈنگ کو میں پازیٹیو سلپیج کی وجہ سے اچھا سمجھتا ہوں. باقی آپ بہتر ہے کر لیں، نہیں بہتر تو یہ بروکر، یہ فلاں پیئر، یہ اس طرح کی رشتہ داریاں یا دوستیاں، یہ پسند ناپسند کی بات ہے، پھر چھوڑ دیں. اس لنک پہ کلک کریں اور اوپر سے جو 5ویں نمبر والا اکاؤنٹ ہے، لو سپریڈ لوکل بینک ڈپازٹ بیسٹ بروکر ان پاکستان اینڈ انڈیا، کلک ہیئر پہ کلک کریں گے تو یہ ایک اسپیشل اکاؤنٹ ہے، پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے سوائے فری ہے. ایک سسٹم ایسا ہے جو دنیا کے کسی بھی بندے کو نہیں ملے گا، اور اس سسٹم میں خود $36,000 سے اوپر نفع میں ہوں. میں آپ کو اپنی ہسٹری دے سکتا ہوں، میں آپ کو اپنا شیئر کر سکتا ہوں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بروکر کی پسند ناپسند کی بات نہ ہو، آپ کو صرف ایک چیز سے غرض ہے اور وہ ہے نفع. نفع کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور چیز ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اپنے بروکرز کے معاملات کو، ہڈن چارجز کے معاملات کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. بروکر پازیٹیو سلپیج نہیں دیتا، نہیں کام کرنا. مارکیٹ میکر بروکر پہ نہیں کام کرنا. اور ایک چیز کی forex-factory.com دیکھیں، نیوز کے ٹائم کے اوپر بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے. ٹریڈ کیسے لگانی ہے؟ سب سے پہلے اس کو اسٹریٹجی کے لیے جو ٹوٹل میں بیلنس چاہیے وہ تقریباً ہم لوگوں کو چاہیے $1250. اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر $1300 بھی ہیں تو اٹس اوکے، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. آپ کی جو ہر ٹریڈ ہے اس کا جو ٹی پی اور سٹاپ لاس ہے، ٹی پی مثال کے طور پر آپ نے انٹری پوائنٹ میں سمجھاتا ہوں، آپ نے سٹاپ لاس، اور یہ مڈ ٹرم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے. انٹری پوائنٹ اگر آپ کا $1700 گولڈ کا ہے تو آپ کا جو سٹاپ لاس ہے وہ آپ کا $1695 بنے گا، یا آپ کا $1705 بنے گا. اور آپ کا جو ٹیک پرافٹ ہے وہ آپ کا $1705 بنے گا. میں پھر بول رہا ہوں یہ اسٹریٹجی ہے. اس اسٹریٹجی کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بھی اسٹریٹجی 100% پرافٹ دیتے ہیں، لیکن اسٹریٹجی کے علاوہ کام نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پلان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ پلان فیل نہیں ہوتا، وہ اسٹریٹجی فیل نہیں ہوتی، وہ منصوبہ بندی فیل نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے لیکن تکے سے بہتر ہے. اس کو پورا سمجھے اسٹریٹجی. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ نے کا جو بھی انٹری پوائنٹ ہوگا 1600 ہے، اس کا ٹی پی اور ایس ایل صرف $5 رکھنا ہے. اب اس کا سب سے پہلے میں بتاتا ہوں ٹریڈ سائز. نمبر 2 کے اوپر ہمارے پاس ہوگا پروفٹ کتنا آئے گا. اس کے بعد ہمارا سوال ہوگا کہ پریویس لاس کتنا ہوگا. اس کے بعد ہمارا سوال ہوگا کہ ہمارے پاس ہے کہ پروفٹ کتنا ہوگا، اس کا ٹوٹل پروفٹ کتنا ہوگا. یہ 4 چیزیں آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینا ہے. ٹوٹل پروفٹ کتنا ہوگا، پریویس لاس کتنا ہوگا، اور پروفٹ کتنا ہوگا. چلیں اس کے اندر اس ٹریڈ کا لاس کتنا ہوگا. آپ لوگوں نے جو سب سے پہلی ٹریڈ ہے وہ لگانی ہے 0.01 کی $1250. 1300 اکاؤنٹ میں اور اچھا ہے، 1400 ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. نیوز کے ٹائم سے بچنا ہے، بروکر اچھے یوز کرنا ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بعد میں ایسا نہ ہو کہ یار جیسے ہم لوگوں نے ایک آئل کی اسٹریٹجی دی تھی، تو آئل کی اسٹریٹجی کے اوپر ہم لوگوں نے بولا تھا سارا سسٹم اپنا رکھوا کر ٹریڈ کروائے. کچھ لوگوں نے بولا یار IC مارکیٹ بڑا اچھا بروکر ہے، یہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو اب ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس بروکر پہ مرضی کام کریں، نفع ہے نقصان ہے. تو جس ٹائم کے اوپر آئل مائنس میں چلا گیا، یہ 0 پہ آ کر رک گیا، تو ان لوگوں نے بولا ہائے اسٹریٹجی فیل ہوگی. میں نے کہا بچوں اسٹریٹجی فیل نہیں ہوئی، یہ اسپاٹ آئل کا ہم لوگوں نے آپ کو بولا تھا، آپ نے فیوچر پہ لگا لیا. کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو جب نہیں پتہ تو پنگے کیوں لیتے ہو؟ تو جتنی جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنا بیلنس بتا رہا ہوں، اور جو کم سے کم اس کی لیوریج 500 ہونی چاہیے. اب ہڈن چارجز نہیں ہونے چاہیے، ڈیلی ویڈرا ہونا چاہیے آپ کو، اور اس کے آپ کو ایک اچھا پرافٹ آئے گا. اور وہ پرافٹ یہ نہیں ڈبل کرنا ہے. اب اگر آپ کے اندر یہ بھی کیڑا ہو کہ نہیں یار میں 3 دن کے بعد ویڈرا کروا لوں گا، پھر تو آپ کے اپنے چسکے ہیں نا، آپ کو نقصان ہوگا. تو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں تھوڑا عرصہ اس کے اوپر کام کریں، سال 6 مہینے، اس کے بعد آپ دوسروں کو بتائیں، دوسرے آپ کی بات مانیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جب وہ ٹیچر ہو جاتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ اس کے بن جاتے ہیں. تو تھوڑا سا پرافٹ میں ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا. 0.01 کی اگر ٹریڈ ہے، $1700 پہ ہماری ٹریڈ ہے بائی کی، 1695 سٹاپ لاس ہے، تو اس کا جو پرافٹ یا لاس آئے گا وہ $5 کا آئے گا.
سمجھ آ گئی؟ اب اگر اس وقت ایک منٹ میں اس کو تھوڑا سا ادھر کر دو، اس کا اگر آپ کا لاس ہوگا وہ بھی $5 کا ہوگا. اگر آپ کی ٹریڈ نے 0.01 کے ٹی پی کر لیا، پرافٹ آ گیا، تو اس کے اندر آپ کیا کریں گے کہ آپ کا لاس نہیں ہوگا. آپ کا پریویس لاس 0 تھا، آپ کی فرسٹ ٹریڈ تھی 0، اور آپ کا ٹوٹل کے اندر جو پرافٹ آیا $5 آ گیا. آپ کا پاکستان میں $1000 بن گیا الحمدللہ. اسی ٹائم ٹریڈ لگانی ہے، اسی ٹائم لگائیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، تو بہتر ہے. تو اس ٹائم آپ کیا کریں، اسی ٹائم آپ لوگ دوسری ٹریڈ لگا سکتے ہیں اگر موقع ملتا ہے آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد. لیکن خدا نہ خواستہ آپ کی ٹریڈ نقصان کر جاتی ہے، تو اب پہلے نقصان کو ہم لوگوں نے کور کرنا ہے. تو اس کو اب ہم لوگ ٹریڈ لگائیں گے 0.02. 0.01 کا ٹی پی اور سٹاپ لاس آپ کا سیم $5 کا ہوگا. اگر آپ کا ٹوٹل کے اندر پروفٹ آئے گا تو یہ آپ کا 0.02 پہ $10 کا آئے گا. 0.01 کا آپ نے 2 اونس لیے، اور جو پریویس لاس تھا پہلی ٹریڈ کا وہ $5 چل رہا تھا، اور ٹوٹل کے اندر اگر یہ ہمارا ٹی پی ہو جاتا ہے 0.02 کا، یہ $10 کر لیتے ہیں. یہ اگر ٹوٹل کے اندر ہم لوگوں کا $10 نفع آتا ہے، یہ لاس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ آپ کا پریویس لاس $5 تھا، $10 نفع آیا، $5 یہ آپ کا جو ٹوٹل کے اندر بیلنس آیا وہ $5 کا آپ کو پرافٹ آ گیا. نئے سرے سے آپ نے ٹریڈ لگانی ہے 0.02 کی، 0.01 کی. لیکن تکے پہ ٹریڈ نہیں لگانی، اسٹریٹجی پہ ٹریڈ لگانی ہے، پلان پہ ٹریڈ لگانی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے موبائل کے اوپر بتایا ایسے ٹریڈ لگانی ہے. تھوڑا صبر کر لیں، اگر سگنل نہیں مل رہا اٹس اوکے. اب $5 آپ کا نفع آ گیا، لیکن اس کے اندر ایک ہم لوگ اب اس جگہ کے اوپر ہمارا کتنا تھا، $5 کا ہمارا لاس تھا. اب اگر یہ $10 کا بھی لاس ہو جاتا ہے، پہلی ٹریڈ کا اگر ہمارا نقصان ہو گیا تو ہمارا $10 کا بھی لاس ہوتا ہے، تو ٹوٹل کے اندر ہمارا $15 کا لاس ہو گیا. یہ اگر اس کے اندر ہم لوگ بولتے ہیں، یہ پریویس لاس کو ہم لوگ پی لاس بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس جگہ کے اوپر ہم لوگ بے شک ٹوٹل لاس بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم $5 کر دیتے ہیں، اس کو ہم لوگ $15 کر دیتے ہیں. $5 15 کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ٹریڈ لاس کر گئی تو آپ کا $5 لاس کرے گی، یہ لاس کرے گی تو 10 یہ والا کرے گی، 5 پہلے والا، ٹوٹل میں $15 لاس ہو جائے گا. اگر یہ ٹی پی کر جاتے دوبارہ 0.01 کی ٹریڈ لگائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا 15 آیا، اب آپ بولیں نہیں میں تو پھر نیکسٹ ٹریڈ لگاؤں گا، نہیں ایسا نہیں ہے. اب تیسری ٹریڈ آپ کی باری ہے کہ اگر خدا نہ خاصا سٹاپ لاس ہو گیا، خدا نہ خاصا سٹاپ لاس ہو گیا، لیکن ٹریڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ آپ کی 70% ون کریں گے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے. تیسری ٹریڈ آپ لگائیں گے 0.04 کی. اب آپ نے اپنے حصوں کو نا ڈیوائڈ کر دینا ہے. آپ نے $1200 سے نا بڑا پیسہ چھوٹے پیسے کو کھینچتا ہے، آپ نے صرف $5 کمانے ہیں. اٹس اوکے، دن میں 10 بار کما لیں تو $1250 سے $5 آپ مارکیٹ سے نکال سکتے ہیں. $5 سے $1250 جب ڈالیں گے تو آپ کا $5 مارکیٹ کے حوالے ہو جائے گا. 0.04 کے اگر آپ ٹریڈ لگائیں گے، $5 ٹی پی ہوگا، $5 ایس ایل ہوگا، آپ کی جو ٹوٹل پرافٹ یا لاس آئے گا وہ آپ کا $20. اب آپ کا اگر اس میں یہ آپ کا پروفٹ آئے گا، اب آپ کا پروفٹ $5 آ گیا تو ٹوٹل کے اندر آپ کا پہلے کا لاس کتنا تھا $15، تو آپ کا ٹوٹل میں کتنا نفع ہے، $5 کا نفع آ گیا. اب ایشو یہ ہے جو سمجھنے کہ ہم نے ایک ٹریڈ لی، ہم لوگوں نے اپنی اسٹریٹجی پلان پہ کام کیا، تکے پہ کام نہیں کیا. تو کیا ہوا کہ ہماری 2 ٹریڈز ہمارے اگینسٹ چلے گئے، مارکیٹ نے سگنل دیا اگینسٹ چلے گئے، ٹرینڈ کے اگینسٹ چلے گئے، قسمت اچھی نہیں تھی، اٹس اوکے، کوئی ایشو نہیں. تو اس کے اندر ہم لوگوں کو کیا ہے کہ ہم لوگوں نے $15 ہمارے دونوں سگنل پہ غلط ہو گئے، $5 کا نفع بھی آ گیا، دوبارہ سے ہم 0.01 پہ چلے گئے. لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں، تیسری بار کے چانسز بہت کم ہیں. جیسے میں نے آپ کو بولا تھوڑے ویٹ کر لیں، اگر سگنل صحیح نہیں مل رہے 9-10 کو دیکھ لیں، 9-10 اگر سگنل آ رہے ہیں اٹس اوکے سیل کے یا بائی کے. اب اگر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا لازمی سی بات ہے، نفع $10 ہے تو نقصان بھی آپ کا $20 ہے تو نقصان بھی 20 ہوگا. تو پریویس لاس آپ کا کتنا چل رہا تھا، $15 چل رہا تھا. ابھی آپ کو سمجھ آ گئی. اب $20 میں سے $15 آ گئے تو آپ کو $5 کا نفع ہے. لیکن خدا نہ خواستہ حالات برے ہیں، پھر کیا ہوگا، تیسری بھی سٹاپ لاس کر جاتی ہے. چانسز کم ہیں ہونے کو. 1,00,000 ٹریڈ آپ لگاتے رہیں، 1,00,000 ٹریڈ آپ کے نقصان ہو جائے گی جب دینا آپ کا برا. بہرحال مارکیٹ کا پارٹس ہے، ہم نے ایک اسٹریٹجی پہ کام کرنا ہے، پلان بنانا ہے، آگے قسمت کی بات ہے. اس جگہ کے اوپر آپ کا جو ٹوٹل میں لاس ہو جائے گا وہ $35 ہو جائے گا.
اور اگر یہ ٹی پی ہوتا ہے تو آپ کا ٹریڈ $5 آپ کا پروفٹ ہوگا اور نئے سرے سے 0.01 کے اوپر آ جائے گی. لیکن اگر آپ کی 3 ٹریڈز بھی لاس ہو گئی تو آپ کا جو ٹوٹل کے اندر لاس چل رہا تھا وہ $35 کا آ گیا. ایک ٹریڈ کا $5, دوسری کا $10, 5 اور 10 15 جمع 20, یہ آپ کا 3 لاس ہو گئے. یہ 3 لاس کی ٹریڈز ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ امید تو آ گئی ہوگی, نہیں آئی تو خیر ہے, دوسری بات سن لیجیے گا. اب آپ نے ٹریڈ لگانی 0.08 کی, ٹی پی ایس ایل 1695 لگانا ہے, چھوڑ دینا ہے. ذہن سے یہ لگا لیں کہ بھائی میں نے اکاؤنٹ واش کرنا ہے. پوری زندگی آپ نے اکاؤنٹ واش کیے نا, تو تھوڑے سے اس پہ بھی کر لیں, کیا ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس $10,000 ہے تو ایک اسٹریٹجی پہ کبھی بھی کام نہ کریں, 5-6 اسٹریٹجی پہ کام کریں, 2 پہ کریں, 4 پہ کریں. رسک ہے, لاس ہو سکتے ہیں. اب 0.08 $40 کا آپ کا پروفٹ آئے گا. 3 ٹریڈز آپ کے نقصان کے اندر, اور اگر آپ کا خدا نہ خاصا نقصان آتا ہے تو $40 کا آپ کا نقصان آئے گا. پریویس لاس جو آپ کا چل رہا تھا وہ $35 چل رہا تھا. اب آپ میری بات سمجھیے گا, اگر $40 کا آپ کا فائدہ ہوتا ہے, 3 بار مارکیٹ کے اندر سب کچھ نے دھوکہ دے دیا, ٹرینڈ نے دھوکہ دے دیا, جس کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں, تو آپ کا کیا بنے گا کہ آپ کا $40 نفع آئے گا, $35 آپ کا پریویس لاس تھا, اور اس کے اندر سے آپ کو جو ٹوٹل کے اندر پروفٹ آ جائے گا وہ کتنا آ جائے گا, $5 آ جائے گا. یہ آپ کا ٹوٹل کے اندر پروفٹ آ جائے گا. لیکن دن برا ہے, قسمت بری ہے, فن کے طور پر بول رہا ہوں, جھوٹ ہے. صبح کوئی منحوس بندہ ٹکر گیا آپ کا, اب مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا جب دل نہیں لگتا نا تو ایسی فنی بات کر کے نا آپ کو دوبارہ سے دل لگانے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے. ویسے منحوس کوئی نہیں ہوتا, مذاق بول رہا ہوں. چلیں تھوڑا اور فن بول دیتے ہیں. صبح آپ نے الو دیکھ لیا, حالانکہ الو بھی اللہ کی مخلوق کے, دیکھنے سے کوئی نحوست نہیں ہوتی, یقین کیجئے. لیکن چلیں, اب میں نے یہ لفظ بولا نا تو آپ کا دوبارہ سے ذہن اس کے اندر آ گیا. پہلے آپ شاید کوئی اور چیز سوچ رہے ہوں گے. تو آپ کی چوتھی ٹریڈ بھی نقصان میں آتی ہے, تو آپ کا جو ٹوٹل کے اندر, اللہ معاف کرے, آپ کو جو نقصان ہو جائے گا وہ آپ کا ہو جائے گا $75. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ $75 کیسے ہوگا, یہ کر لیں. 15 جمع 35 50 جمع 40 $40, یہ $75. آپ کو یہ 40 میں آ جائے گا, اور پہلا آپ کا لاس تھا 35 لاس آپ کا پہلے چل رہا تھا, اور اس بار کا 40 ہو گیا, تو ٹوٹل کے اندر آپ کا $75 ہو جائے گا. اب آپ چوتھی ٹریڈ لگائیں گے. چوتھی ٹریڈ کا سائز ہوگا 0.16. اس کے اندر سے آپ کا اسی طریقے سے آپ نے ٹی پی لگانا ہے, اسی طریقے سے آپ نے اسٹاپ لاس لگانا ہے. آج آپ کی قسمت بہت بری ہے. مارکیٹ میں ٹریڈ ایسی لگانی ہے جیسے ایپ کا میں نے بتایا ہے. اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کو $80 کا نفع آئے گا یا $80 کا نقصان آئے گا. اگر $80 کا آپ کا نفع آئے گا تو پریویس لاس $75 چل رہا تھا, اور اس کے اندر سے آپ کا جو ٹوٹل کے اندر 75 کا چل رہا تھا, $80 نفع ہے, تو ٹوٹل میں آپ کا $5 کا ٹی پی ہو گیا. 5 آ گئے, منحوست ختم ہو گئی. 4 آپ کی ٹریڈز تھیں, ان چاروں کا نقصان ختم ہو گیا, دوبارہ 0.01 پہ آ جائے گی. دوبارہ بول رہا ہوں, پازیٹیو سلپیج کے علاوہ بروکر جو ہے وہ نہیں یوز کرنے. جو پازیٹیو سلپیج نہیں دیتا وہ چوری کرتا ہے. پازیٹیو والے بھی چوری کرتے ہیں, یہ نہیں, لیکن ان کے اندر کم چانسز ہو. وہ اگر ایک بندے کو کم دیتے ہیں دوسرے کو زیادہ دینا پڑتا ہے. بہرحال معاملات ہیں, میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے, نہیں تو سمجھ تو آپ کو کنفرم آئے گی. لیکن مہینے کے بعد مجھے جب آپ کو پھکی لگ چکی ہوگی پھر بولیں گے ہائے غلطی کی, سستی کی. سست لوگوں کا کام نہیں ہے بزنس کرنا. لیکن خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی دن, بس آج تو دن ہی برا ہے. اب 5 ٹریڈز آپ کی لاس میں چلی جائیں ان ٹرینڈز کے اوپر, سمجھ نہیں آتی. بٹ ممکن ہے 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, 4 مہینے ایک بار آ جائے. اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے. اب آپ کا ٹوٹل کے اندر نقصان ہو گیا $155. 75 یہ پہلے تھا, 80 اب ہو گیا آپ کا $75 ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے, جو نیکسٹ ٹریڈ لیں گے وہ لیں گے 0.32 کی. اس کے اندر جو آپ کا نفع آئے گا وہ $160 کا آئے گا, اور آپ کا جو پریویس لاس تھا وہ آپ کا $155 کا تھا. اگر خدا نخواستہ نقصان آتا ہے $160 کا, پریویس لاس آپ کا تھا $155 کا تھا, اور اس کے اندر جو ٹوٹل کے اندر آپ کا پرافٹ تھا وہ $5 کا تھا. اب بھی آپ کی 5 چھٹی ٹریڈز آپ کی ٹی پی کر جاتی ہے,
تو پھر بھی آپ کا ٹی پی ہوگا، آپ نے دوبارہ 0.01 پہ چلانا ہے. یہ ایسی اسٹریٹجی ہے کہ اگر آپ کی منحوسیت بھی آپ کے اوپر آ گئی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط روایت پائی جاتی ہے، پھر بھی ہر 5 ٹریڈز کے بعد ایک ٹریڈ ٹی پی کرتی ہے، تو پھر بھی آپ کو نفع ہے. اس سے اچھی اسٹریٹجی، اچھی مارکیٹ کو بند کرنا کیلکولیشن کے اندر، اور آپ کیا بول سکتے ہیں. اس کے اوپر تنقید کون کرے گا؟ جو تنقید کرے اس کو بولیں ذرا انویسٹر پاسورڈ دینا، آپ خود کیا اوقات ہیں. لیکن ہو سکتا ہے لڑکیوں کے نام سے فیک اکاؤنٹ بنا کر ان لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں، وہ تنقید کر سکتے ہیں. نقصان ہو سکتا ہے، نقصان تو مارکیٹ کا حصہ ہے. تو اب اس کا کیا ہے کہ ٹوٹل کے اندر آپ کا جو 5 نفع آ گیا، دوبارہ سے 0.01، 1 2 3 4 5 6 ٹریڈز آپ نے لگا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 6 نے بھی نقصان کر دیا پھر کیا بنے گا؟ چانسز کم ہیں نہ ہونے کی کوئی، بٹ اگر ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ہم تھوڑا اور سوچ لیتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہمارا ٹوٹل کے اندر لاس ہوتا ہے، 160 پہلے تھا، 155 اب کا ہو گیا، یہ ہمارا ٹوٹل کے اندر ہو گیا $315. یہ $315 کا ہمارا لاس ہو گیا ان تمام مارکیٹ کے ظلم و ستم کے باوجود. لیکن مجھے نہیں لگتا یہ آپ کا سال میں ایک بار بھی ہوگا، 2 سال میں ایک بار ہوگا. بٹ قسمت ہے، 2 4 6 ٹریڈر آپ کی ٹی پی ہو گئی ہیں. تو اب آپ نے ٹریڈ لگانی 0.64 کی. میں نے جو بروکر بتایا اس کے اوپر لگے گی. ابھی آپ نے نہیں بولنا کہ میں نے سستی کر لی. سست لوگ ہمارے معاشرے میں نہیں. اس کا اتنا ہی $320 آپ کا نفع آئے گا، اور اس کے اندر جو آپ کا لاسٹ آئے گا وہ بھی $320 کا آئے گا، اور اس کے اندر جو آپ کا پریویس لاسٹ چل رہا تھا وہ بھی آپ کا $315 کا چل رہا تھا. اور اس کے اندر اگر آپ کو پرافٹ آئے گا تو وہ آپ کا کتنا آئے گا؟ $5 آئے گا، کیونکہ پہلا پریویس لاس آپ کا 300 ٹوٹل لاس آپ کا پریویس 315 چل رہا تھا، اور اس کے اندر جو آپ کا یہ بن گیا، یہ آپ کا ٹوٹل کے اندر $315 320 میں سے نکال دیں، یہ پرافٹ ہے. 315 پریویس لاس تھا تو یہ نکال دیں، $5 کا پھر بھی پرافٹ ہے. 1 2 3 4 5 6 7 بار کبھی سکہ بھی پھینک دینا تو ایک بار تو آپ کی سائڈ پہ آنا چاہیے. لیکن بہرحال اب آپ کی اتنی بھی قسمت ہے کہ ظلم ہے. یہ آپ کا ہے تقریباً 320 $650 کے اوپر یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 چانسز ہیں، 7 بار میں سے ایک بار تو اپنی سائڈ پہ آئے بھیا. لیکن فار ایگزامپل ہم مثال دیتے ہیں کہ یہ دن بھی ہے، اس میں بھی لاس ہو جاتا ہے جو ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے، تو آپ کا ٹوٹل کے اندر لاس ہو جائے گا 315 پہلے کا تھا، 320 یہ $635 کا ہو جائے گا، $635 کا. یہ مارکیٹ میں کیلکولیشن اسٹریٹجی ہے، ٹرینڈ بھی ہے، انڈیکیٹر بھی ہے، سب کچھ ہے. 1.28 کی آپ کی نئی ٹریڈ ہوگی، اس کے اندر جو آپ کا پروفٹ آئے گا وہ آپ کا آئے گا $640 کا. اس کے اندر سے آپ کا جو پریویس لاس تھا وہ $635 تھا. اب $635 کے اندر سے آپ کا جو ٹوٹل کے اندر پروفٹ تھا وہ آپ کا $5 آ گیا. اب 8 باریوں میں سے آپ کی سارے کے سارے مارکیٹ کے ٹرینڈ کے اگینسٹ لگاتے ہیں تو پھر تو ظلم ہے، آپ چھوڑ دیں. پھر کون سا فائدہ آپ کا ٹریڈنگ کا؟ 8 میں سے ایک بار تو آپ کو اندھے کو بھی پتہ ہے کہ یار 8 میں سے اگر آپ کی 7ویں بار ٹی پی ہو جاتا ہے، پھر آپ 7 بار کرتے ہیں، پھر 7ویں بار ٹی پی ہوتا ہے، آپ کا $1 کا بھی نقصان. آپ ذہنی طور پر فٹ ہیں، لیکن آپ نے ہر پروفٹ کے بعد وڈرا کرنا ہے. لوکل بروکر استعمال نہ کریں، اسٹریٹجی پرووائڈر کی ہر بات مانیں، لوکل نتھو پتھو ایرے غیرے کی بات کو لے کر آپ ٹریڈ صحیح چینج نہ کریں. ٹریڈ کے اندر سے آپ ٹی پی اور سٹاپ لاس چینج نہ کریں. اگر یہ کریں گے پھر بات نہیں بنے گی. یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے 2022، اور آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. کوئی سوال بنتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک بار درود شریف پڑھیں، اور اس نیت سے آگے لوگوں کو پھیلانا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو سکے. اور یقیناً میں آپ لوگوں کو یہ بات بول رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں کے اندر سے سمجھتا ہوں. دعا کریں اللہ غرور سے بچائے اور قبولیت سے بچائے. جو سمجھتا ہوں میری پوری زندگی میں ایک دکھ بھی نہیں ہے، ایک خواہش بھی ایسی نہیں ہے جو میری پوری نہ ہوئی ہو.
تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بھلائی کے لیے کام کریں گے، شاید میرے اندر تو دکھاوا ہو، آ جاتا ہو، لیکن اگر آپ کسی کی بھلائی کے لیے کام کریں گے، قدرت رب رحمان آپ کی بھلائی کے لیے کام کرے گا۔ کوئی سوال بنتے ہیں پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھیں گے، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔